الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں اور یہ دراصل سورۃ الفاتحہ کے اوپر لیکچرز کا ایک سلسلہ ہے، لیکن نماز کے اندر بھی جب ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے آج کی جو پہلی ویڈیو ہے وہ تعوذ کے اوپر ہوگی، اور پھر ہم تسمیہ پہ بات کریں گے، اور پھر سورۃ الفاتحہ کی مختلف آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور باقاعدہ حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس کی قرات کرو، تو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے لیا کرو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک لحاظ سے قرآن مجید کی آیت بھی ہے اس سورہ نحل کی آیت کی روشنی میں، اور اس لیے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو شیطان نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، اور اس کو مردود کر دیا گیا، لعنت کر دی گئی، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے اس کو دور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ انسان ایسی مخلوق ہے کہ جو ارادہ اور اختیار رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی ایک ٹائم دیا، اس کو مہلت دے دی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کر سکے۔ تو شیطان کے پاس ہزاروں سال کا تجربہ ہے، اس نے نہ جانے کتنے انسانوں کو گمراہ کیا، وسوسے ڈالے، اور شیطان کا جو سب سے بڑی جس چیز سے دشمنی ہے وہ قرآن سے دشمنی ہے، کیونکہ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جو شیطان کے جو وسوسے ہیں، اس کے جو ٹرکس ہیں، اس کی جو چالیں ہیں، اور اس کی جو سازشیں ہیں، اور اس کے جو مکر و فریب ہیں، قرآن ہی ان کا پردہ چاک کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرات کرو، تو شیطان مردود کی چالوں سے، اس کے شر سے، اس کے مکر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے لیا کرو۔ تو جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو اس وقت شیطان جو ہے وہ ہمیں وسوسے بھی ڈالتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ہم قرآن کے قریب نہ جائیں، اور اگر جائیں بھی تو اس کو سمجھیں نہ، اس کے اوپر غور و فکر نہ کریں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دے دیا کہ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں، خصوصاً سورۃ الفاتحہ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ثنا پڑھتے ہوئے ہم تلاوت نہیں کرتے، اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، بلکہ جب ہم سورۃ الفاتحہ شروع کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھتے ہیں۔ شیطان کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم کسی جنگل میں سفر کر رہے ہوں تو کوئی درندہ، کوئی شیر یا چیتا ہمارے پیچھے دوڑنا شروع کر دے، اور ہمیں کوئی بڑی ساری بلڈنگ نظر آ جائے جس کے بڑے بڑے گیٹ ہوں، اور ہم اندر دوڑ کر اندر داخل ہو جائیں اور پھر اس گیٹ کو بند کر لیں، تو ہم اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح شیطان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے مہلت دی ہے، اس کو ٹائم دیا ہے قیامت تک کے لیے، اور اس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آؤں گا اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اس لیے وہ اس چیلنج پہ پورا زور لگاتا ہے، اور یہ کتنا خطرناک شر ہے شیطان کا کہ قرآن مجید میں جو آخری صورت ہے سورۃ الناس، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 صفات کے ذریعے سے کہا گیا ہے کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا مالک ہے، لوگوں کا حقیقی اور سچا معبود ہے اور حقیقی بادشاہ ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ خناس جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جو انسان کو برائی پہ اکساتا ہے، برائی کو خوبصورت کر کے بتاتا ہے، انسان کے اندر سستی طاری کرتا ہے، اس کو غافل بناتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا کرو۔ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے، اور پورے شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ کہ شیطان کے شر سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات بچا سکتی ہے، وہ ہمیں پناہ دے سکتا ہے، پروٹیکٹ کر سکتا ہے،
ہمیں سیکیورٹی فراہم کر سکتا ہے اور ہماری حفاظت کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات شیطان سے بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت بھی بہت بڑی ہے، ورنہ شیطان کی چالیں بڑی مضبوط ہیں۔ اور اس لیے جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو سمجھ کر پورے غور و فکر سے دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، اور یہ محسوس کریں کہ شیطان بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس کریں کہ میرا رب، میرا مالک، میرا الہ، میرا معبود وہ بھی موجود ہے، اور مجھے اس کے ٹرک سے محفوظ کر رہا ہے، بچا رہا ہے، حفاظت مجھے دے رہا ہے، فراہم کر رہا ہے، سیکیورٹی فراہم کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔